نہ ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دے۔ قدم قدم پہ ستارے اتر کے آئیں گے، تیرے نصیب میں تارے اتر کے آئیں گے، سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا، سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا، تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے۔ عورتوں سے بھی کہتا ہوں دیکھو اپنے دل میں دیا پیدا کرو، رحم پیدا کرو، اپنے بچوں کو اچھے سنسکار دو، بچپنے سے نمازی بناؤ، ان کی سواستھ پہ خیال رکھو۔ اگر تمہیں لیڈی ڈاکٹر نے مشورہ نہیں دیا ہے تو اپنا دودھ بھی پلاؤ بچوں کو، چونکہ دنیا کے کسی بھی وٹامن میں وہ طاقت نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے سینے میں بچوں کے لیے رکھی ہے۔ تمہارے بچوں کو تمہارا ہی دودھ ملنا چاہیے، ہاں اگر مجبوری ہے ویکنس سے تو بات الگ ہے، ایسی صورت میں گائے کا دودھ پلانا چاہیے۔ گائے کا دودھ بڑا سواستھ ہوتا، بڑا اچھا ہوتا، صحت کو مضبوط کرتا، اور اگر گائے کا دودھ نہ مل سکے تو بھینس کا دودھ اس کی ملائی اتارنے کے بعد جب ساری ملائی اتر جائے تو ہلکا کر کے وہ دودھ بچوں کو پلا دیا جائے تو بچوں کی صحت میں کافی اچھا اثر پڑتا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا دوسروں کے کام آیا کرو، کسی کا بوجھ اٹھا لیا کرو، کسی مظلوم کی فریاد رسی کر دیا کرو، گزرے جو اپنی فکر میں زندگی کیا ہے، کسی کے کام نہ آئے وہ آدمی کیا ہے؟ آدمی تو وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ غوث پاک کے والد سے پاک کا مالک کہہ رہا ہے بیٹا ایک بات اور ماننا پڑے گی۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگوں کو آ رہی ہے؟ بھی عالم توجہ ہٹے گی درگھٹنا گھٹے گی۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ بولیں اللہ خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا کہا؟ ایک بات اور بات، ایک سیب کے بدلے میں کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے، مگر تقدیر ہے دیکھو کہاں لائی ہے، سبحان اللہ۔ سعادت مندی کی بات ہے، کہتے ہیں بیٹا ایک بیٹی ہے میری، اس سے تجھے شادی کرنا ہے، اگر تو شادی کرے گا تو تو نے جو سیب کھایا اس میں ماں ایک منٹ کے لیے نہیں سوچا، ایک منٹ کے کروڑویں حصے میں بھی نہیں سوچا کہ ایک دم سے میں شادی کے لیے کیسے حامی بنوں، گھر والوں سے مشورہ نہیں، لڑکی میں نے دیکھتے نہیں، میں کیسے حامی بنوں؟ تو پھر تو آپ نے ضرورت معاف کر دیں، کہا پھر تو میں معاف کر دوں گا، ٹھیک ہے منظور ہے۔ نہیں بولو گے زور سے؟ اور مچل کے نہیں بولو گے؟ کب منظور ہے؟ غوث پاک 11ویں کرتے ہوئے نعرہ لگاتے ماشاءاللہ یہ سعادت مندی کی بات ہے، مگر سبق بھی حاصل کرو۔ آج ہمارے کیسے لوگ ہیں، ہمارے نوجوان ساری باتیں دیکھیں گے، باپ جہیز کتنا دے گا، ساری ڈیمانڈیں دیکھے گا، او یار تیری دلہن اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کا پیار چھوڑ کے تیرے بھروسے پہ آئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارے مت اسے، تکلیف مت پہنچا، کہ ذرا سی کوئی بات نہیں مانی تو بیوی کو طلاق دے دی۔ تمہیں پتا نہیں ہے آج تمہاری جہالتوں کی وجہ سے سپریم کورٹ میں ہمارا مذاق بن کے رہ گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق نہیں دینا چاہیے، عورت تھوڑی سی اگر کم عقل بھی ہے تو اس کو نبھا کے چلو، کوئی اگر غلط عادت بھی اسی اندر ہے تو سوچو اچھی عادتیں بھی تو ہیں، کبھی کبھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اسلام میں صرف مردوں کا حق نہیں ہے عورتوں پر، بلکہ عورتوں کا بھی حق ہے مردوں پر، اور عورتوں تم سے بھی کہتا ہوں تمہارا شوہر پورے دن کا تھکا ہارا شام کو گھر پہ واپس آیا ہے، مسکرا کے اس کا ابھینندن کیا کرو، اس کا ویلکم کیا کرو، استقبال کیا کرو، اس کو پیار سے ملا کرو، محبت سے سوکھی روٹی کھلاؤ مگر پیار سے کھلاؤ، اور اپنے شوہر کی آمدنی کا خیال کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بیچارہ وہ 500 روپے کما رہا ہے اور تم روزانہ 600 روپے گھر میں اٹھا رہی ہو، نہیں نہیں، وفا شعار بیویاں وہ ہوتی ہیں جو شوہروں کی آمدنی کے اعتبار سے خرچہ کرتی ہیں۔ تمہیں اپنے شوہر کی آبرو کو بھی بچانا ہے، اپنے شوہر کا خیال کرنا ہے، اپنے پتی کا سمان کرنا ہے۔ وہ عورت جو دنیا سے اس حالت میں جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا اور وہ شریعت کی پابند تھی، نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 7 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ہماری خواتین اسلام کہتی ہیں، یہ بات مجھے اس لیے کہنا پڑ رہی ہے کہ بعض
شریعت میں حق اتنا ہے، حضور کہتے ہیں اگر بیویوں اللہ تعالیٰ مطلب حضور فرماتے ہیں اگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اور اسی طرح تمہارے اوپر بھی حق ہے بیویوں کا۔ حضور فرماتے ہیں جیسا خود کھاتے ہو ویسا کھلاؤ، یہ نہیں کہ خود 5 اسٹار میں کھا رہا ہے اور بیوی بیچاری وہ کمزور ہے، نہیں، ایسا نہیں، جیسا کھاتے ہو ویسا کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو ویسا پہناؤ، اس بات کا خیال کرو۔ اور دیکھو اس کو کہتے ہیں سیرت، سیرت ہو تو پھر ایسی ہو کہ حضرت مجھے منظور ہے بس میری غلطی معاف کر دیں، کہ بیٹے میری بیٹی کے بارے میں سن تو لے، میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے، آنکھوں سے آواز آئے، آنکھوں سے، کہ ٹھیک ہے منظور ہے، کہ بیٹے کانوں سے بھی نہیں سن سکتی تھا تب بھی منظور ہے، بس میری غلطی معاف کر دو۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں مگر پھر بھی کبھی سجدے میں سر رکھ کے روتے نہیں کہ مالک ہماری غلطیوں کو معاف کر۔ کتابوں کلیوگی وغیرہ اور بہت سی کتب میں واقعہ ہے کہ ایک بندہ 60 سال کا ہو گیا تو اس نے اپنے نفس کا اظہر عورت کے اندر بھی ہے، حاسب نفس، اس نے اپنے آپ کا محاسبہ کیا، 60 سال کو اس نے مجان ردم ہوئی کہ اس نے جب محاسبہ کیا اپنے آپ کا تو 60 سال کا ہو گیا، تو 60 سال میں اس نے ہر دن کو جوڑا، دنوں کی تعداد کافی بیٹھ گئی تھی، وہ کہتا ہے میں نے ہر دن میں ایک گناہ بھی کیا ہوگا تو ہزاروں میں بیٹھ گئے گناہ، یہ سوچ کر کے بس کھا کر کے زمین پہ گرا، ہوش آیا پھر گرا، تو پھر اس کے بعد ثم ماتا اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم 30 سال کے ہو گئے، کوئی 60 سال کا ہو گیا، کوئی 70 سال کا، ہر دن پر ڈے ایک گناہ جو ہے، خدا کی قسم شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف آنکھیں نہیں ہوتی، مگر ہم اتنے بے حیا ہو گئے کہ 24 گھنٹے گناہ کرتے ہیں مگر پھر بھی ہمیں شرم نہیں آتی۔ ایک بات بتاؤں، حضور کا صدقہ ہے ورنہ آسمان سے پتھر بھی برس جائیں تب بھی کم ہے۔ میں تو اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ایسا تھوڑی آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، میں تو اپنے لیے اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں، پھر حضور کا کرم دیکھتا ہوں تو بس ایک ہی شعر یاد آتا ہے کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بادل تک بنی ہوئی ہے۔ مجرم کو نہ شرماؤ، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، پڑھ میرے ساتھ، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ ہم تو اتنے برے ہیں کہ قیامت کے دن سارے لوگ کہیں گے بھاگو ہمارے پاس سے، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، مگر یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، جب کوئی سہارا نہیں دے رہا ہوگا تب بھی آمنہ کا لال کہہ رہا ہوگا آؤ غلاموں میری طرف آ جاؤ، آؤ میرے پاس آ جاؤ، آؤ میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ سب نے صف میں شہر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، پڑھیں میرے ساتھ، سنتے ہیں کہ میں شہر میں سے بندے کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو ایک بات سوچتا ہوں کہ پوری زندگی اگر اسی بات کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تم نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، تب بھی اللہ کی قسم شکر ادا کریں۔ بے شک بے شک، ناشکرے ہم لوگ ناشکرے۔ حضور کی امت میں آنے کے لیے لوگوں نے اپنا گھر چھوڑا، سلمان کہاں سے آئے؟ فارس سے آئے، صہیب روم سے آئے، اور حضور کی پیدائش سے پہلے جو بنی اسرائیل کے جو اچھے لوگ ہوتے تھے انہیں اگر پتہ چل جاتا کتابوں کے اعتبار سے کہ مکہ میں حضور آخری نبی آئیں گے تو وہیں پہ گھر بنا لیتے، واپس جاتے ہی نہیں۔ ان سے لوگ کہتے ہیں گھر جا کے تو بات کر لو، کہاں ہم چلے گئے اور حضور آگے تو کیا ہوگا؟ اور ایک ہم ہو گئے کہ حضور کو بھولے بیٹھے ہیں، صبح سے شام تک موبائل دیکھیں گے مگر یہ
توفیق نہیں ہے کہ حضور پہ کم سے کم 100 مرتبہ درود و سلام پیش کر دیں، کچھ توفیق نہیں ہے۔ اور ایک ہمارے آقا ہے کہ دنیا میں آئے تب رب صلی امتی کہا، معراج میں گئے تب میرے آقا نے امت کو یاد کیا، خدا کی بارگاہ میں ہے نماز کا تحفہ مل رہا ہے۔ چوتھے آسمان پہ آئے موسیٰ سے بات ہوئی، گئے خدا کی بارگاہ میں دوبارہ کہا یا اللہ میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ کتنا خیال ہے اپنی امت کا، اللہ بھی کتنا پیار کرتا ہے اس امت سے۔ یہ ہمارا تمہارا کمال نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ آمنہ کے لال کے چربوں کا کمال ہے۔ میرے ساتھیوں یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ میرے نبی کی امت میں ہونے کا کمال ہے۔ اللہ نے کہا محبوب تو کیا چاہتا ہے کہ اللہ نماز کم کر دے؟ خدا نے 45 یہاں تک کہ 40 پھر رہ گئی 35 اب ہو گئی 30۔ موسیٰ نے کہا حضور اور جائیے، اللہ نے 25 کر دی، کہا حضور اور جائیے۔ موسیٰ کے پاس آتے رہے، جاتے رہے، بڑا لطیف نکتہ ہے مگر اس کو ابھی ترک کرتا ہوں، بات آگے بڑھاتا ہوں، یہاں تک کہ 20 رہ گئی، 15 ہو گئی، اب رہ گئی 10۔ کہا موسیٰ اب تو بس، کہا نہیں حضور اور جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی۔ موسیٰ نے کہا حضور میری امت 3 وقت کی نہیں پڑھ پاتی تھی، ابھی بھی زیادہ ہے۔ اب حضور نے کہا موسیٰ اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، خدا نے 45 کم کر دی، اب صرف 5 ہی تو بچی ہیں۔ کہا موسیٰ انشاءاللہ میری امت پڑھ لے گی، جو میرے وفادار ہوں گے باعمل ہوں گے وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا موسیٰ اب نہیں جاؤں گا۔ حضور زمین کی طرف آنے لگے، عاطف غیبی آتی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے میرے پیارے محمد، اے مزمل، اے مدثر، اے عظمتوں والے رسول، اے آخری نبی، اے میرے پیارے محبوب، جا کر کے اپنی امت کو بتا دینا کہ میں نے نمازیں کم کی ہیں مگر ثواب کم نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی 5 وقت کی نماز بھی پڑھے گا اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے گا تو اپنی امت کو بتا دینا کہ ثواب اس کو 50 وقت ہی کا دیا جائے۔ میں نے کیا غلط پڑھا؟ اگر پڑھا تو بالکل صحیح پڑھا۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ذرا زور سے بولیں، بات اب تک آواز آئے، بات